سے पहले वाले اسباق ہیں سب کے ذہن میں؟ حقیقت اور مجاز پڑھے تھے، اور اس کے بعد منطوق اور مفہوم. مفہوم سے ہی واضح ہے، نطق اس سے بھی کلیئر ہے کیا مراد ہے. نطق، نطق یعنی بولنا، بات کرنا، بول کے کسی چیز کو بتا دینا. منطوق بولی ہوئی بات، بتائی ہوئی، کہی ہوئی، یہ منطوق ہے. اور مفہوم کا مطلب اردو میں بھی اگر آپ غور کریں، سمجھی ہوئی بات، یعنی اس میں باقاعدہ وہ چیز بولی نہیں گئی ہے بلکہ اشارہ ہے اور اس کو سامنے والے نے سمجھ لیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفہوم. تمہاری بات کا مفہوم یہ ہے. اردو میں بولتے ہیں نا کہ تم نے بات بتائی ہے لیکن میرے خیال سے تمہاری بات کا مفہوم یہی ہے، تمہاری بات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو جو چیز کہی نہ گئی ہو، سمجھی گئی ہو، وہ مفہوم ہے. اور جو چیز کہی گئی ہو، بولی گئی ہو، وہ ہے منطوق. مثال یاد ہے اس کی؟ منطوق اور مفہوم کی مثال ایک ہی مثال ہے، اور وہ مثال جو ہے دونوں پر فٹ آئے گی. فلا تقل لهما اف، ان بوڑھے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. تو اف نہ کہنا یہ تو باقاعدہ بول دیا گیا، بتا دیا گیا ہے، یہ منطوق ہے، اف کی حرمت. لیکن اب اف کو چھوڑ کے جتنی بھی چیزیں سمجھیں گے اس دائرے میں، تو وہ سب مفہوم ہوگا. مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ مار بھی نہیں سکتے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ چڑھا بھی نہیں سکتے، مفہوم یہ بھی اس کا ہے کہ طنز و تعریض سے بھی کام نہیں لے سکتے، اور مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ انہیں گالی نہیں دے سکتے ہیں. یہ سب مفہوم ہے، اور جو منطوق ہے وہ اف ہے. تو اگر امتحان میں تعریف پوچھا جائے کہ منطوق کی تعریف بیان کرو، منطوق اور مفہوم کی مثالوں کے ساتھ یا مثال کے ساتھ اس کی وضاحت کیجیے، تو لکھیں گے منطوق کی تعریف ما دل علیہ اللفظ صراحتا، اور مفہوم کی اور اس کی مثال ہو جائے گی فلا تقل لهما اف. تو یہاں اف کی حرمت منطوق ہے، صراحت کے ساتھ ہے. اور مفہوم کی تعریف لکھیں گے ما دل علیہ اللفظ بطریق الفہم، وہاں ہے ما دل علیہ اللفظ صراحتا، یہاں ہے ما دل علیہ اللفظ بطریق الفہم. یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں ما دل علیہ اللفظ فہما، اور اس کی تعریف ہے ما دل علیہ اللفظ صراحتا. تو وہاں صراحتاً ہے منطوق میں، اور یہاں فہمن ہے. مثال دونوں کی ایک ہے، فلا تقل لهما اف. اب آج کا جو درس ہے ہمارا تعارض. تعارض یعنی ٹکراؤ. کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. بات صاف ستھری ہے، کلیئر ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور کوئی الجھاؤ اور اشکال نہیں. بات سیدھی سی ہے، صاف سی ہے. اگر اس میں ٹکراؤ ہو، تضاد ہو، تعارض ہو،
تب اس کو تعارض اردو میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، تعارض کی اصول فقہ میں تعریف کیا بنے گی؟ کیسے پہچانیں گے تعارض کو؟ اس کی دوسری چیزوں سے اس سے جدا کیسے کریں گے؟ تو تعارض کی تعریف دیا ہوا ہے، دیکھیے کتاب میں، تقابل الدلیلین بحیث یخالف احدہما الآخر. تقابل الدلیلین یہ پہلا جز ہے، یعنی دو دلیلیں ہوتی ہیں، دو دلیلوں کا تقابل، یعنی ایک دلیل یہاں، ایک دلیل داہنے طرف، ایک دلیل بائیں طرف، ایک دلیل ادھر، ایک دلیل سامنے. تو دو دلیلیں ہوں تو بات تو مضبوط ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ دلیل دو ہو، دونوں کا تقابل ہو، بحیث کیسے دونوں ملیں، دونوں کا تقابل کیسے ہو، بحیث اس طور پر، یخالف احدہما کہ ان دونوں دلیلوں میں سے ایک مخالف ہو الآخرہ دوسری دلیل کے. دو دلیلیں ایسی آ جائیں کہ ان میں سے ایک دلیل دوسری دلیل کے مخالف ہو. تو دو دلیل ہوں اور دونوں موافق نہ ہوں، بلکہ دونوں مخالف ہوں، یخالف مخالف ہوں، احدہما ان دونوں میں سے ایک، الآخرہ دوسری دلیل کے. دلیلیں آپس میں ایسے مقابلہ کریں، ایسے ملیں، ایسے سامنے آئیں کہ ان میں سے ایک دلیل دوسری دلیل کے خلاف، ایک میں ایک بات ہو اور دوسری دلیل میں دوسری بات ہو. تو اسی کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اس میں ٹکراؤ ہے، اس میں تعارض ہے. دلیل اچھا، تعارض کی تعریف ہو گئی. اب اردو میں یہاں انہوں نے ترجمہ لکھا ہے، دو دلیلیں جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں. سیدھی سی بات ہے، بس چھوٹنے نہ پائے یہ تعریف میں کہ دو دلیلیں، دو دلیلیں ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. جیسے دو لوگ ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، تو ایسے دو دلیلیں ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف ہوں. تعارض کس کے درمیان ہوتا ہے؟ ایک سائیڈ ہیڈنگ ہے، تعارض کس کے درمیان ہوتا ہے. تین شکلیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، کبھی آیت اور آیت کے درمیان، یعنی کبھی قرآن کے ساتھ متعارض لگتا ہے، کبھی حدیث اور حدیث کے بیچ، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کبھی آیت اور حدیث کے درمیان بھی تعارض دکھتا ہے. آیت اور آیت کے بیچ، حدیث اور حدیث کے بیچ، اور کبھی آیت اور حدیث کے بیچ، ان کے درمیان تعارض ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں. تو تعارض انہی نصوص کے بیچ ہی میں ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تعارض جو ہے کسی صحابی کے قول کا صحابی کے قول سے تعارض، یا صحابی کا قول نبی کی بات سے متعارض، یا کسی محدث یا فقیہ کا قول فلاں آیت سے متعارض ہے. ٹھیک ہے، ان کے بیچ تعارض ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
तारुज हो दिखेगा अगर, तो हमें आयत और आयत के बीच, और हदीस और हदीस के बीच, और कभी आयत और हदीस के बीच। एक साइड हेडिंग है कि क्या नुसूस यानी आयतें या हदीसें वाकई में मुतारिज होती हैं? क्या नुसूस में वाकई तारुज होता है, हकीकत में तारुज होता है, हकीकत में टकराव होता है, या बस हमें दिखता है ऐसा, हमें लगता है? तो सवाल अहम है कि क्या वाकई में तारुज होता है नुसूस के बीच में? क्या वाकई ऐसा होता है कि एक आयत दूसरी आयत के खिलाफ जाती है? नबी की एक सच्ची हदीस सही हदीस के मुतारिज हो सकती है? तो कह रहे हैं कि जी नहीं, नुसूस में तारुज नहीं होता है। अगर नुसूस सच्चे हैं और दलीलें सही और दुरुस्त हैं, तो उनमें तारुज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रब की जानिब से है। नुसूस को समझते हुए हमारी समझ में तारुज हो सकता है, हमारे फहम में खलल हो सकता है, हम तह तक नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसा मुमकिन हो सकता है। लेकिन अल्लाह की बातें आपस में मुतारिज हों, नबी की हदीस आपस में मुतारिज हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि नुसूस का फहम हम अल्लाह और उसके रसूल के मिजाज के मुताबिक ही समझेंगे, शरीयत के मुताबिक ही समझेंगे। तो नुसूस का समझना ये कोई आसान काम नहीं है। हमारी अक्ल कामिल नहीं है। कामिल कमाल सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है बस। कमाल किसी भी सिफत में, किसी भी, इसीलिए अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात को कहा गया हुस्ना है, यानी वो कामिल है। मैं अक्लमंद हूँ लेकिन मेरी अक्ल कामिल नहीं है, समझदार हूँ लेकिन मेरी समझ कामिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं खामियां और कमियां रह जाती हैं। तो नुसूस के समझने में हमारी समझ में कमी हो सकती है, वरना अल्लाह के कलाम में, नबी के फरमान में कोई तारुज नहीं हो सकता। तो अब अगर कोई पूछे कि क्या नुसूस में वाकई तारुज होता है, तो उसका जवाब क्या होगा? जी नहीं। अच्छा, तारुज खत्म करने का तरीका क्या है? हमारी जो फहम है, हमारी समझ है, हमें बज़ाहिर लगता है कि यहाँ दोनों दलीलें दो मुख्तलिफ रुख पे जा रही हैं, दोनों मुखालिफ हैं। ऐसा जब हमें लगने लगे तो उसे खत्म कैसे करेंगे? तो कह रहे हैं चूंकि नुसूस में तारुज सिर्फ बज़ाहिर होता है, बहकीकत नहीं, बल्कि बज़ाहिर, बहकीकत टकराव नहीं होता है। तब कैसा टकराव होता है? बस बज़ाहिर। तो इस जाहिर की हकीकत जानने के लिए दोनों दलीलों पर गौर किया जाता है, उन्हें बहुत ध्यान से देखा जाता है और बहुत बारीकी से समझा जाता है। फिर दोनों में टकराव और तारुज की हकीकत को समझते हुए तारुज मिटाने की कोशिश की जाती है, जिसके तीन बुनियादी तरीके हैं। तो अब 3 लाइन के इतने अल्फाज याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि तारुज मिटाने के 3 तरीके हैं बस। पहला तरीका है जमात तत्बीक,
दूसरा है नासिख व मंसूख, और तीसरा है राजिह व मरजूह। नासिख व मंसूख, राजिह व मरजूह, जमा और तत्बीक, ये तीन तरीके हैं। नासिख मंसूख में याद होगा कि कुन्तो नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरू। तो अब कोई ये नहीं कह सकता है कि कुन्तो नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत से मैं रोका करता था। और कोई कहे कि देखो एक बात तो ये आ गई कि मैं रोका करता था, मैं रोक रहा हूँ, पहले भी रोक रहा था, आज भी रोक रहा हूँ। लेकिन अगर कोई फज़ूरूहा न देखे तो उसे लगेगा बज़ाहिर कि ये तो एक रिवायत में जियारत की इजाजत है और यहाँ जियारत से ममानियत है, तो बज़ाहिर उसे लगेगा कि टकराव है। लेकिन जो लोग नासिख और मनसूख का उसूल जानते हैं तो वो लोग कह देंगे कि नहीं, ये बात मनसूख हो चुकी है। वसीयत के ताल्लुक से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि जब मौत का वक्त करीब आ जाए और आखिरत के सफर की तैयारी शुरू हो जाए तो वसीयत कर दिया करो अपने करीबियों के लिए, अपने वारिसीन के लिए। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि ला वसीयत अली वारिसिन। तो आयत तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हदीस से टकरा रही है या हदीस आयत से टकरा रही है, लेकिन यहाँ टकराव नहीं है। जब बगौर दलीलों को देखेंगे और जब नासिख और मनसूख का कायदा बरतेंगे तब ये टकराव चला जाएगा, ये टकराव दूर हो जाएगा, ये जो बज़ाहिर तारुज है ये मिट जाएगा। तो तारुज मिटाने का क्या क्या तरीका है? तीन तरह से तारुज मिटाया जाता है। सबसे पहले नंबर पर जमा और तत्बीक, यानी दोनों दलीलों में जमा कि इसका ये मफहूम है, इसका ये मफहूम है, दोनों दलीलें काबिल पैरवी हैं, काबिल इत्तिबा हैं। तो ये ज्यादा पहले दर्जे का तरीका यही है। सबसे पहले यही किया जाता है कि दोनों में तत्बीक दी जाती है, दोनों को मिलाया जाता है और दोनों का सही मफहूम समझाया जाता है। दूसरा तरीका है नासिख और मनसूख का, और तीसरा है राजिह और मरजूह का। अब आगे देखिए, जमा और तत्बीक। पहला जो तरीका है तारुज मिटाने का, जमा और तत्बीक, तब्बका युतब्बिकु तत्बीक, यानी दोनों में मिलाना और दोनों पर अमल की राह तलाश करना। जमा तत्बीक क्या है, क्या मतलब है, क्या समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि दो मुतारिज दलीलों को अलग अलग हालात पर इस तरह महमूल कर दिया जाए कि दोनों भी अपनी जगह दुरुस्त हों और दोनों में कोई तारुज ना रह जाए। दो दलीलें हों, बज़ाहिर लग रहा हो कि दोनों का अलग अलग मफहूम है, दोनों मुतारिज हैं, लेकिन दोनों के हालात अलग थे, दोनों के हालात अलग थे, दोनों की सिफात अलग थी और मिक्स हो गई हैं। तो ऐसे तौर पर दोनों दलीलों को महमूल कर दिया जाए कि दोनों पर अमल मुमकिन हो जाए और किसी को छोड़ना ना पड़े, ये कहकर कि नहीं ये दलील मुतारिज है इसलिए ये काबिल अमल नहीं। तो ऐसे हैं, इस माने पर उसे महमूल कर दिया जाए कि दोनों दुरुस्त मानी जाए अपनी अपनी जगह पर। तो मिसाल से देखिए कैसे ये काम होगा, जमा और तत्बीक।
کہ دونوں درست ہو جائیں اور دونوں میں کوئی تعارض نہ رہ جائے۔ دو دلیل ہے دیکھیے۔ پہلی دلیل جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی نماز پڑھی الظہر، ظہر کی، یوم النحری، یوم النحر کے دن، قربانی کے دن، 10ویں ذی الحجہ کو، بمکہ تھا، ظہر پڑھی ہے مکے میں، روایت ہے صحیح مسلم کی۔ تو اب جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن 10ویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز مکے میں پڑھی ہے۔ اور دوسری دلیل کیا ہے جو ٹکرا رہی ہے بظاہر؟ ابن عمر والی روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاض یوم النحر ثم رجع فصلی الظہر بمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کے دن لوٹے، یا افاظہ یفیزو اپنی جگہ سے چلنا، تو آپ چلے، آپ آئے یوم النحر کے دن، ثم رجع، پھر آپ لوٹے، فصلی الظہر، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، بمنا، مینا میں۔ تو اب دیکھیے روایت بظاہر ٹکرا رہی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے قربانی والے دن ظہر کی نماز مکے میں پڑھی ہے، اور ابن عمر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے قربانی والے دن ظہر کی نماز مینا میں پڑھی ہے۔ تو مینا کہاں ہے، مکہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ الگ ہے، مینا الگ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ مکے میں پڑھی ہے، اور ایک صحابی کہہ رہے ہیں نہیں 10-12 کلومیٹر دور مینا میں پڑھی ہے؟ تو اب اس میں بظاہر ٹکراؤ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کے بیان کو لیں تو پتہ چلے گا کہ آپ نے مکے میں ظہر پڑھی ہے، اور ابن عمر کی روایت کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ نے مینا میں ظہر پڑھی ہے اس دن۔ کیسے ٹکراؤ ہوا؟ یہی صورت ہے ٹکراؤ۔ پہلی حدیث میں مکے کا ذکر ہے، جبکہ دوسری حدیث میں مینا کا تذکرہ ہے، اور نماز ایک ہی ہے، نماز ظہر ہے، دن بھی ایک ہی ہے، قربانی والا دن ہے۔ تو یہ تعارض اور ٹکراؤ ہوا۔ ٹکراؤ اس بات میں ہوا کہ آپ نے نماز ظہر کہاں پڑھی تھی قربانی والے دن، مکے میں پڑھی تھی یا مینا میں ادا کی تھی؟ تو اب یہ ٹکراؤ ہمارے سامنے ہے، دو دلیلوں کا باہم تعارض ہمارے آگے ہے، جابر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی باتوں میں ٹکراؤ ہے بظاہر۔ اب کیا کریں گے؟ کہیں گے ناسخ و منسوخ ہے، یا یہ کہیں گے کہ راجح اور مرجوح، یا پھر جمع اور تطبیق؟ تو تطبیق کے لیے اگر کوئی دلیل ہے، کوئی قرینہ ہے، تو تطبیق کیسے دیں گے کہ دونوں پر عمل ہو جائے، دونوں کی بات صحیح مانی جائے؟ اب دیکھیے جمع اور تطبیق کی صورت ہی سے دونوں کی حدیثیں صحیح ہیں اور دونوں کی بات درست ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ کیسے؟ جمع اور تطبیق کے ذریعے سے تعارض مٹ گیا، تعارض ختم ہو گیا۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے پہلے طواف افاضہ کیا، اچھا افاضہ، ہاں طواف افاضہ، تو آپ نے طواف افاضہ کر لیا زوال سے پہلے، یعنی ظہر سے پہلے۔
اور پھر مکے میں ہی اول وقت میں نماز ظہر پڑھ لی۔ آج کی طرح اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی پہلے، تو پہلے ممکن تھا، بلکہ اس بھیڑ میں بھی ہم لوگ اسی دن سب کام کر لیتے تھے، طواف افاضہ وغیرہ بھی کر کے فارغ ہو جاتے تھے، کپڑے وپڑے اتار کے حلال ہو جاتے تھے۔ تو یہ کام اس وقت اور آسان تھا، طواف افاضہ کرنا آج اس بھیڑ بھاڑ کے اس میں بہت مشکل کام ہے۔ طواف افاضہ جب آدمی کر لیتا ہے، جیسے وہاں سے جب آتے ہیں مزدلفہ سے، تو مینا میں کنکری مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حلق کراتے ہیں، 3 کام۔ اب اس کے بعد آدمی احرام اتار دیتا ہے، نہا دھل کے اپنا نارمل ڈریس پہن لیتا ہے، لیکن پورا ابھی یہ آدھی حلت ہوئی، آدھا حلال ہوا آدمی، ابھی پورے طور پر ہر چیز حلال نہیں ہوئی ہے، ابھی بیویوں سے تعلق وغیرہ جائز نہیں ہے، تو آدھی حلت ہے۔ لیکن جب طواف افاضہ کر لے گا تو پورے طور پر حلال ہو جائے گا، ساری پابندی اٹھ جائے گی، سب حلال ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کیا کیا، ظہر کا وقت ابھی ہوا نہیں تھا، آپ مکہ آ گئے تھے، مینا کا کام کر کے آپ مکہ آ گئے، خانہ کعبہ، طواف افاضہ آپ نے کر لی، اور اول وقت میں جب سورج ڈھل گیا، زوال ہو گیا، آپ نے ظہر وہاں پڑھ لی۔ پھر جب واپس مینا آئے تو صحابہ کرام نے مطالبہ کیا کہ آپ تو یہاں تھے نہیں، ہمارے امام تھے نہیں، جماعت ابھی ہوئی نہیں ہے، تو کہا کہ آپ اب ہمیں ظہر کی نماز پڑھا دیجئے، کیونکہ انہوں نے ابھی نماز پڑھی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ وہاں نماز پڑھائی، نماز ظہر۔ تو جنہوں نے مکے میں پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے مکے میں نماز ظہر پڑھی تھی اس دن، اور جنہوں نے آپ کو مینا میں پڑھتے ہوئے دیکھا ظہر، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مینا میں نماز ظہر پڑھی تھی، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح میں یہ بات ذکر کی ہے۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ دونوں احادیث اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ تو اب ایک صورت ہو گئی جمع اور تطبیق والی، الگ الگ حالات میں، الگ الگ صفات میں انہیں ادا کیا گیا۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں جمع اور تطبیق۔ تو اب اتنی باریکی سے فیصلہ کرنے کے لیے گہرا علم چاہیے، اور ان نصوص کا شان ورود چاہیے، اس کے بارے میں معلومات چاہیے، آیتوں کی شان نزول چاہیے، کس پس منظر میں آیت اتری ہے، کہاں اتری ہے، کب اتری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بظاہر الگ لگ رہی ہے، اس کا کیا پس منظر ہے۔ تو یہ جب غور کریں گے، دیکھیں گے، دونوں دلیلوں کو پرکھیں گے، ناپیں گے، تولیں گے، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ اس میں جمع اور تطبیق ممکن ہے، یا ناسخ و منسوخ کا عمل ہے، یا راجح اور مرجوح کی بات ہے۔ تو میرے خیال سے اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کے کہ تعارض کیا ہے، تعارض کن کے بیچ میں ہوتا ہے، اور کیا یہ واقعی میں ہوتا ہے یا بظاہر ہوتا ہے، اور اگر بظاہر ہوتا ہے تو اس کے مٹانے کے طریقے کیا کیا ہیں۔ جمع و تطبیق، ناسخ و منسوخ، اور راجح و مرجوح، جس میں سے پہلے طریقے کو ہم لوگوں نے آج
مثالوں کے ساتھ اچھے سے دیکھ لیا ہے۔ جمع اور تطبیق، کیا مطلب ہے جمع اور تطبیق کا؟ یعنی دونوں دلیلوں کو الگ الگ حالات پر ایسے محمول کر دیا جائے کہ دونوں درست ہوں، دونوں میں کوئی تعارض نہ ہو۔ جیسے جابر کی روایت جس میں ہے کہ نبی نے ظہر کی نماز قربانی کے دن مکے میں پڑھی ہے، اور پھر ابن عمر کی روایت جس میں یہ ہے کہ آپ نے یوم النحر کو طواف افاضہ کیا۔ افاض یوم النحری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا قربانی کے دن، پھر آپ لوٹے، ظہر کی نماز مینا میں ادا کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں تعارض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے تعارض؟ کیونکہ آپ نے اس دن اول وقت میں ظہر مکہ میں ادا کیا طواف افاضہ کے بعد، اور جب مینا واپس آئے تو اپنے ساتھیوں کو ان کے صحابہ کرام کے مطالبے پر انہیں نماز ظہر پڑھائی۔ لہذا دونوں دلیلیں صحیح ہیں، ان میں کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے۔ کوئی سوال ہے تو سوال کیجیے، ورنہ میرے خیال سے سبق واضح ہے۔